اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور 2 جون ہے، 2 تاریخ ہے جون کی۔ تو بات یہ ہے کہ آج کچھ خبریں تھیں، کچھ باتیں تھیں، تو مطلب آپ جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے، تو وہ گوش گزار کرنی تھی۔ اور ایک ریجیوم مطلب میں اس ریجیوم کی بات نہیں کر رہا جو عمران خان کے لیے اپلائی کیا تھا، میں اس ریجیوم کی بات کر رہا ہوں جو آج کل عوام میں پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس چیز کی جو بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر ایک تنازعات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل کی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک سوال پوچھا تھا، صرف ایک سوال۔ میں نے ارشد شریف کی طرف 15 سوال نہیں پوچھے کہ وہ نقاب پوش کون تھا۔ ارشد شریف صاحب کے نہ 15 سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہیں سے، اور نہ میرے ایک سوال کا جواب بھی مل رہا ہے کہیں سے۔ اور آج صابر شاکر صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا خبردار آپ مت پوچھنا کہ کون ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، تو میں یہاں پہ ان عقل کے اندھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا غلط بات کی۔ اس سے پہلے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور میں فیس بک کے اوپر اس کو ڈال بھی چکا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ پہلے بنگلہ دیش بنا اور اب سندھو دیش اور سرائکستان بھی بن سکتا ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ اور موجود بات ہے گی، اور کب ہے گی؟ یہ عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے کی تھی۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ جو موجودہ حکومت ہے، اگر یہ پاکستان کو جس طرف لے کے جا رہی ہے اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو پھر پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے اور پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور نہ ہماری فوج رہے گی نہ ہمارا کچھ رہے گا، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ فوج ہے۔ تو اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو بھی ملک ڈیفالٹ کر دے اس کے اوپر زرداری صاحب اور یہ جناب جو امپورٹڈ ہے انہوں نے بھاں کرنا شروع کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے، لیکن سمجھتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، اور جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ آنے والے خطرات کی نشاندہی ہے کہ اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ابھی بھی اسی طریقے کا رویہ اختیار رکھا، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں جو حق اور سچ کی بات ہے، اور جو نظر آ رہی ہے کہ لوگ کس لیے امپورٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے، انہوں نے کرپشن کے دروازے مزید کھول دیے، اپنی کرپشنوں پہ پردہ ڈال دیا، اور عدالتیں جو تھیں ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں، اور پھر تواتر کے ساتھ یہ بیان یوٹیوب کے اوپر دوسرے تیسرے سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہو سکا، نہ ایک الزام بھی سچ ثابت۔ وہ سچ ثابت کیسے ہو؟ رانا ثناء اللہ کو 3.5 سال سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک وہ اپنے اوپر فرد جرم نہیں لگنے دے رہا، کیونکہ وہ وکیل ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل ہے تو نہیں لگنے دے رہا، تو اس کوڑے کیا کر لیں۔ اسی طریقے سے جب ان کے اوپر امپورٹڈز کے اوپر جب یہ آتا تھا کہ جناب کوئی ان کے اوپر فرد جرم لگنے لگتی تھی تو کبھی کمر میں درد، کبھی باتھ روم میں گر گیا، کبھی سیڑھیوں سے پھسل گیا، کبھی کورونا کا ڈر، کبھی فلانے کا ڈر، اور عدالتیں ان کو تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی۔ تو یہی اسی چیز کی نشاندہی عمران خان نے کی ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن کون ہے؟ فوج، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آیا اور یہ یوں ہی چلتا رہا تو پاکستان آنے والے دنوں میں ڈیفالٹر ہو سکتا ہے، اور ڈیفالٹر ہونے کے نتائج یہ ہوں گے کہ سب سے بڑا ادارہ فوج ہے، اور فوج ہی کے اندر جب مطلب جسے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹر سے مراد یہ ہوتی ہے ویورز کے تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں رہتے، اور ملک جو ہوتا ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، جیسے سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں رہے۔ تو بہرحال میں نے پھر کہا کہ عقل والوں کو بات سمجھ آتی ہے، بے عقلوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو بات ہے کہ عمران خان نے ایسی بات کی، تو اس کا مطلب جو ہے وہ مطلب انہوں نے مطلب ایک چیز کو آپ تروڑ مروڑ کے پیش کریں، تیرا باپ، تیرا پیو، آپ کے والد صاحب، ان تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک اور بات کروں کہ ترکی کے اندر جو شہباز شریف صاحب بلنڈر کرتے رہے، وہ آپ کو پتا ہے
کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گارڈ آف آنر کیسے لیا جاتا ہے، تو اس نمونے کو ہم پر وہ بنا دیا، مسلط کر دیا۔ تو اب یہاں پہ میں ایک بات ذرا سی ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی تلخ ہے، لیکن جو ہے وہ ایک گانا تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات یہ کہ ہماری آنکھوں کے اوپر، ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک چیز بڑی زبردست طریقے سے ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمارے دلوں پہ ایک مہر لگا دی تھی کہ پاکستان کی فوج سے محبت کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے ویلاگز کے اندر بڑا تواتر کے ساتھ پاک فوج کی تاریخی ہسٹری بیان کرتا ہوں۔ 9 کے قریب ہمارے نشان حیدر ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس نشان حیدر کی کیا، اس زمین کی، اس مٹی کی بے ادبی ہوگی کہ جس کے اندر وہ لوگ دفنائے گئے ہیں، جن کو جس جگہ پہ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے، میں نام لے رہا ہوں، جنرل باجوہ صاحب نے ہمارے جو آنکھوں پہ ایک اینک لگی ہوئی تھی کہ جس سے ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ اتروا دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم کرپٹ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اس طرح فوج بھی کرتی ہوگی، اور فوج کے اعلیٰ افسران، یہ نیچے والے کی بات ہی نہیں کر رہا میں، اعلیٰ افسران بھی کرپٹ لوگوں سے نفرت کرتے ہوں گے۔ یہ اب جنرل باجوہ صاحب نے غلط ثابت کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے پیارے وہی تھے۔ دوسری بات کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ ہمیں جو فوج سے ولولانہ پیار ہے، محبت ہے، اور جو پورا پاکستان ان کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعتماد تھے، جو عوام کے اعتماد تھے، ان کو دھچکا لگا دی کہ کس چیز کے لیے یہ انہوں نے، دیکھیں نیوٹرل تھی بات، آپ کریں نیوٹرل نظر اب نہیں آ رہے، مطلب نیوٹرل نظر نہیں آ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پردہ اسکرین پہ نیوٹرل، مطلب چہرے ان کے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا نیوٹرل ہونا نظر نہیں آ رہا۔ جس کی جو میرا پچھلا ویلاگ ہے اس کے اندر میں نے کہا وہ نقاب پوش کون تھا، اور ارشد شریف صاحب نے 15 سوالات پوچھے ہیں، اس کے اندر آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ پھر میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ ایک شخص کو چینج کیا گیا، اور اس کے لیے اس شخص نے آ کے ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پہ میڈیا پہ آ کے کہا کہ میری تصویریں شیئر نہ کی جائے، مجھے اس کے اندر کسی سے ملاقات میری شیئر نہیں، تصویریں نہ ہی ہونی چاہیے، اور ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آخری گیند کی تصویر پھر کیوں ٹی وی پہ آئی، کیوں میڈیا پہ آئی، سلیم صحافی نے اس کے نیچے کیوں لکھا آخری بال؟ اس کا جواب جو ہے یہ وہی شخص دے سکتا ہے جس نے آج تک یہ جواب نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان، ہماری عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان میں دراڑیں مت ڈالے باجوہ صاحب، اور جو غلطی انجانے میں، نہ انجانے میں، جان بوجھ کے یا نہ سمجھی میں کر بیٹھے ہیں اس کو ریورس کریں۔ اگر آپ ریورس نہیں کر رہے تو آپ تو اپنی زندگی بڑی اچھی گزار گئے، اپنے اولاد کا کیریئر بنا گئے، لیکن جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں ان کی عوام سے آپ نے نوالا چھین لیا ہے۔ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا ملک کے بجائے آپ ایک دھنسا ہوا ملک آپ نے ایک رات میں تبدیل کروا دیا۔ آپ نے ہماری آنے والی نسلوں کو بلاول بھٹو اور مریم نواز کا غلام بنا دیا، صرف اپنے مفادات کے لیے، صرف اپنے مفادات کے لیے آپ نے ایک ایسے شخص کو ہم پہ مسلط کر دیا جو کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں، ہمیں بیکاری کہا کہ آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے چوز کرنے کی، ہم سلیکٹڈ ہیں۔ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ڈالروں کے زور کے اوپر امریکہ کے ریجیوم چینج کا ایک حصہ بنے اور ہمارے پاکستان کے اندر جو لوٹے بکے، یعنی کہ نیوٹرل۔ پھر میں یہاں پہ بات بڑی تلخ آ جاتی ہے میرے ذہن کے اندر کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ماں بک رہی ہے اور بیٹے کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ بات سمجھ سے باہر آ رہی ہے، یہ ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ کیا انتہائی ذلت کے اندر ہم دھنس چکے ہیں۔ ہمیں صرف پیسہ ہی نظر آتا ہے، ہمیں اپنی اولاد نظر آتی ہے، پاکستان کی آنے والی نسل نظر نہیں آتی۔ تو پھر میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہم پہ، ہمارے قوم پہ اور ہمارے آنے والی نسلوں پہ آپ مسلط کر کے جا رہے ہیں،
قبر میں تو جو ہوگا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رجوم عوام کے اندر بھی چینج ہو رہا ہے، اور جو کہ بہت خطرناک ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔